حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک خادم ہوئے ہیں، ان کا اصل نام امیر بابا لکھا ہے بعض جگہوں پہ، لیکن ان کو کدن میاں، کڈن میاں، بڈھے میاں کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ بڑے درویش تھے، صاحب حضوری آدمی تھے۔ اکثر لوگ دم درود کرانے آتے تھے ان کے پاس۔ بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں، اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ خیر فرما دیتا ہے۔ آج کل کا زمانہ نہیں، اب تو دکانداری ہے نا، ٹوکن چلتے ہیں، اب تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، حالات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ تو ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے دم کرانے۔ انہوں نے نا دور ایک برتن رکھا ہوا تھا، تو کوئی آدمی آتا تو تھوڑا سا اس میں نذرانہ ڈالتا، تو کہتا حضرت جی میرا یہ کام ہے، یہ کر دیں۔ وہ خلیفہ تھے حضرت سلطان باہو کے، وہ گردن جھکاتے، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھاتے، کہتے تیرا کام ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو قسم بھی دے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے ہیں، پر اللہ کو کہہ دیں تو اللہ کر دیتا ہے۔ حضرت سلطان باہو کے وہ خلیفہ کہتے ہو جائے گا تو ہو جاتا۔ پھر کوئی بندہ آ کے کہتا یہ نذرانہ ڈال دیا ہے تو کام، گردن جھکاتے کہتے اپنے پیسے نکال کے لے جا، تیرا کام کوئی نہیں ہونا۔ ایک دفعہ کچھ سید زادیاں آ گئیں، انہوں نے آ کے نا اس زمانے میں 100 روپیہ، سمجھ لیں کہ آج کا 1,00,000 روپیہ بابا جی کے نذرانے والے گلے میں ڈالا اور آ کے کہا کہ بابا ہمارے نا ایک بچے کو سزائے موت ہو گئی اور حلفاً بتاتے ہیں کہ ناجائز پھانسی کا حکم ہوا ہے۔ بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی، آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائیں۔ کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے، ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات، سویرے جگا دینا۔ بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی، وہ رات میں سوئی نہیں، کہتی میں ساری رات رو کے گزار دی، ساری رات، اور بیدار رہ کے گزار دی۔ سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا، بغل میں مصلی لیا، خامد کو بیدار کیا، وضو کرایا، اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے، اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہیں تک تھا، میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں، میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی، وہ تیرے قبضے میں ہے، مقلب القلوب ہے، فضل کار اس کا دل بدل دے۔ فرماتی ہیں میں روتی رہی، 2 رکعتیں پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی، اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا، کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو۔ میں نے کہا جی نہیں جگاتی۔ میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا، میں تجھے جگاؤں گا۔ آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے، میں پہلے ہی نمازی تھی۔ جب ان 2 نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ پچھلی میری گناہوں میں گزر گئی، میں ذرا 3 سال عبادت کر لوں۔ تو وہ شخص بھی رونے لگا، کہنے لگا حضور وہ مہلت نہیں دیتے، وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر لے کے اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا نا تو جناب جبریل کو کہا مٹی لے کے آ زمین سے۔ حضرت جبریل نے مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، اسے جدا نہ کر۔ تو جناب جبریل چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت میکائیل کو بھیجا، مٹی لا، مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، چھوڑ کے چلے گئے۔ جناب اسرائیل کو بھیجا، مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی رونے لگ گئی، چھوڑ کے نہ جاؤ۔ تو حضرت اسرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو۔ وہ لے گئے، جب پیش کی تو رب کریم نے فرمایا اسرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری، تو مٹی کو لے آنا، باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے، جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش ہے۔ ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں، نافرمانی بھی اس کی کرتے، زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں، نافرمانی بھی اس کی کرتے، حکم کسی اور کا مانتے ہیں، چھت پہ رب کریم کی رہتے، اس طرح نظام نہیں چلتا۔ میرے بھائی یاد رکھ لو، گناہوں کی سزا ملے گی، زندگی تنگ ہو جائے، یہاں بھی آزمائش ہوگی اور وہاں بھی۔ میں نے درس پہ کہا تھا، پھر بات کہتا ہوں، یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، توجہ ہے میری بات پر۔ دعا فرمایا کرے کہ جو کچھ ہم نظر آتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہ ویسا بننے کی یہ مشکل معاملہ ہے، مشکل۔ دیکھیں نا ایک آدمی سیاستدان ہے، اس نے بڑے اچھے نعرے لگائے، انقلاب آ جائے گا، میں غریب کا بھلا کر دوں گا، میں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا، میں مجبوروں کی مدد کروں گا۔
میں دکھیوں کی مدد کروں گا، مزدوروں کو. اس نے اچھے اچھے نعرے سکھائے، اچھا اچھا اس نے پیغام دیا. اندر اس کے یہ تھا کہ اقتدار ملے گا تو مرضی کروں گا. لوگ اس کے گرد بھی گئے، اس کی گاڑی کے پیچھے بھی بھاگے، لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگوائے، جیب سے پیسے لگا کے اس کے پوسٹر بھی شائع کیے. لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے. لوگوں نے پوری، اور میری قوم نے تو بیچاری نے کئی دفعہ دھوکے کھائے. جس نے نعرہ لگایا غریب اسی کے پیچھے مسیحا بن کے چل پڑا. آج دھوکہ دے لیا، لوگوں کو پیچھے لگا لیا. یہ بتاؤ اگر راز کھل جائے، اگر راز کھل جائے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ فریب کر رہا ہے، تو لوگ اس کا کیا حال کریں گے؟ یہ راز قیامت میں کھل جائے گا. قیامت میں یہ راز یہ کھل جائے گا، کھل جائے گا. یہ دھوکے باز تھا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلہ آئے گا جیسے اس کا آنا ٹھہرا. واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے بوجھ باہر نکال دی. اس سے مراد کیا ہے کہ زمین پہ جو جرم ہوئے زمین بتا دے گی، باہر نکل آئے. وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اسے کیا ہوا، یہ تو سب کچھ بتا رہی. بوجھ باہر نکال دے گی. ایک آدمی پیر طریقت بن کے بیٹھ گیا، جبہ کھبا پہن کے بڑی پگڑی باندھ کے بیٹھ گیا، اچھی اچھی نیک باتیں بتانے لگا. لوگ اس کی دست بوسی کرنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، پیچھے لگ گئے، خدمت کرنے لگے، جیب سے نذرانہ دینے لگے. اس کے نام پر لوگ اپنی جیب سے لنگر پکانے لگے. خانقاہ کی خدمت ہونے لگی. مہمان اس کے آتے، نوکری کوئی اور کرتا. میں نے کہا تھا شاید اپنے لیے کہہ رہا ہوں. ڈیوٹیاں لوگ کرنے لگے، حالات بدلنے لگے. لیکن اس کے اندر تو چور تھا، وہ تو دکاندار تھا. تو یہاں جو اس کے پیچھے لگے تھے وہ تو سچے تھے، انہیں تو اجر ملے گا. لیکن اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی رسوائی ہو. اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی، ایک میری طرح کا دیندار تھا، جو چہرے کا تو نیک تھا، اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا. ایک طوائف گزر رہی تھی، اس نے اس کو تبلیغ کر دی. کہنے لگا بس کر دے، سیانی بن جا. تو کسی دانشور میں لکھا ہے اس نے بڑا سخت جواب دیا. اس عورت نے کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہے، تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کہ نہیں. اس بندے نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑا. لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے جو بے ہوش ہو گیا؟ تو اس نے کہا نہیں، آج طوائف کی بات سنی ہے، طوائف کی. تو وہ عجیب بات کر گئی ہے. وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں، تو بھی تو بتا نا، تو بتا نا کہ تو دستار امامت پہنتا ہے، تو بتا تو جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کہ نہیں. یہ وقال الانسان ما لہا، یہ راز قیامت میں کھلے گا. ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرامن کاتبین سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا. اور سن لو لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو 2 سزائیں اللہ دے گا. ایک تو جوان موتیں آئیں گی، جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گئے. اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماری آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا، ایسے امراض ٹوٹ پڑے. اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محظوظ ہوتے، پر میں نے اس جمعے میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ہمیں خاص ضرورت ہے. بھائی دیکھیں تو صحیح، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا
نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے، پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے۔ اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ محبوب فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ عزیزو یاد رکھو، جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی۔ کیا خراب ہو؟ بولیے گا۔ نیت بھی خراب ہو تو سزا۔ حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے، خوبصورت باغ ہے، مالٹے کا، کنوں کا باغ، بڑا پیارا۔ بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں۔ بادشاہ سلامت بال دیکھنے آئے تو اب وہ مزدور آدمی تھا، عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا، کسان تھا، اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لایا تو بڑے پیارے لگے۔ ایک دو اور لایا، کھائے، بڑے میٹھے، بڑے پیارے، بڑے توانا، بڑا مزہ آیا۔ تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر لوں باغ پہ۔ ہمارے یہاں نا کرائے پہ دکان دیتا نا مالک، وہ جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا تو خالی کر، میں نے خود ڈال لی ہے، چل گئی نا اس کی۔ حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لا، اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے، قبضہ کر لیتے ہیں۔ ہماری حکومتیں قبضہ کر لیتی ہے کہ کوئی چیز اچھی لگ جائے۔ اب وہ کسان 2-3 کنوں توڑ کے لایا، اس نے کھائے تو کھٹے نکلے، ترش تھے۔ کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بندہ بڑا صاحب دل تھا، کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں، آپ اپنی نیت سے پوچھیں کہیں خراب تو نہیں ہو گئی۔ تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے، اپنی نیت، تو نیتیں بگڑ جائیں نا، نیتیں۔ اب ایک بات کہنے لگا ہوں، غور سے سننا۔ جب تک دو بھائی اکٹھے کاروبار کرتے ہیں، نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا، تب تک اللہ برکت دیتا ہے۔ اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا 5,000 ہے، آج میں گیا تھا اگرائی کرنے، یہ میرا 10,000 ہے، آج میں نے محنت زیادہ کی، جب وہ ٹٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے، پھر وہاں سے بھی برکت ہے چلی جاتی ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، فرمایا جب تو میں کو پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دے، پھر وہاں سے بھی برکت، خوبصورتی، اثر اٹھ جاتا ہے۔ ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا، 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، جوان کیا۔ سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا، ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان، اس کی بیوی اکیلی تھی، وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما، بیوی چیخی، تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی۔ سنار محو حیرت ہے، بیوی کا خیال تھا کہ لٹھ اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا آج اس نے میرا بابو تھاما ہے، جانے کیا کیا ہے، پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گیا، کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں، 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا۔ ایک عورت آئی تھی، وہ اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا، رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی۔ بنی اسرائیل کے جو جرم تھے نا، ان میں ایک جرم قرآن مجید نے ان کا یہ بیان کیا ہے کہ بہت سوال کرتے تھے، بہت بحث کرتے تھے۔ ان کی جن چیزوں کو عبرت بنانے کا اور سبق لینے کا ہمیں کہا گیا ہے، ان میں یہ ہے کہ کثرت اور بے معنی سوال۔ ایک بندہ قتل ہو گیا ہے، حضرت کلیم کی بارگاہ میں وہ آئے ہیں، حضرت کلیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا ہے ایک گائے ذبح کرو، مرنے والے کو اس کا کچھ حصہ مارو، مرنے والا اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا۔ اب انہوں نے پوچھا جی گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، عمر کتنی ہونی چاہیے،
बूढ़ी हो जवान हो, इतने सवाल, बेमाना सवाल, बेमकसद सवाल, बहसें ही बहसें और उलझाओ ही उलझाओ। और जिंदगी के अंदर यानी जमाना बीत गया ये पूछते हुए कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की नानी का नाम क्या है, हजरत मूसा की वालदा का नाम क्या है। यहां तक कि एक साहब ये पूछने आ गए कि बताया जा सकता है कि मेराज की रात जो बुराक गया था उसका रंग क्या है। खुदा के बंदो, ये सवालात आपकी ज़रूरियात के सवाल हैं, अजीब नौयत के सवाल हैं। और फिर ये बहसें जो लोग छेड़ते हैं उनको लोग बड़ा अजीम आदमी समझते हैं कि देखो ये बड़ी ख़ास बात निकाल के लाया है। और मैंने ये दास्तान सराई के मंजर हरम शरीफ में देखे। ये ऐसी बात को रवायत कर दिया जाता है चंद पैसे कमाने के लिए कि मैं ज़ियारतें कराता हूँ। वो ऐसी ऐसी ज़ियारत बयान कर देते हैं जिसका तसव्वुर ही नहीं है सिरे से। मुझे एक साहब ज़ियारत कराने के लिए ले गए तो कहने लगे वो जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पे फरमाया था ना कि ये बकरी का बच्चा जो मरा हुआ है, तुम बता सकते हो कि इसके मालिकों की नज़र में इसकी क्या कीमत है। तो सहाबा ने कहा कोई कीमत होती तो यहाँ फेंक देते, कोई कीमत नहीं। कहने लगे वो जो हदीस और वो जो वाक़या हुआ था जहाँ सरकार ने ये बयान किया था वो ये जगह थी, इसकी ज़ियारत कर ले। तो मैंने उनसे पूछा आपको कैसे पता ये जगह थी। मेरी बात की समझ आ रही है? कैसे पता है आपको? किताब में बुखारी में हदीस मौजूद है, लेकिन वहाँ तो कोई तायुन नहीं है कि वो ख़ास। ये बाज़ौक़ात ये होता है कि सरकार फलां मोहल्ले से गुजर रहे थे, लेकिन भाई ने ही आपने तायुन कर दिया। और तब्दीली ये वक्त के साथ जगह बदल गई, हालात बदल गए, कहीं खाली ज़मीन पर मकानात। आपने तायुन क्यों करके किया, किस वजह से किया? एक नई बात जड़ने के लिए? इस्लाम दुनिया में सिर्फ बहस करने के लिए आया है? आप रोज एक नई बहस करेंगे, रोज एक नई कहानी बनाएंगे, रोज एक आप उन्वान बनाएंगे जिस पर मुजादला हो, मुकालमा हो, मुनाजरा हो। दीन के इखलाकी पहलू और जो अमल के लिए दीन दुनिया में आया था उस पर अमल कब करना? फजूल किस्म की अबहास में वक्त ज़ाया होता है और हम बड़े मज़ा ले ले के, लुत्फ ले ले के उन चीज़ों को सुनते हैं, गौर करते हैं। अजीज भाई सुनो, अल्लाह के हबीब ने क्या फरमाया। हुजूर फरमाने लगे खूबसूरत मुसलमान वो है जो बेमकसद बातों को छोड़ दे, लाजानी और बेमकसद चीजों को छोड़ दे, बामकसद माना खेज जो उसकी जरूरत का काम है वो जरूरत की हद तक अपने आप को वक्फ रखें। और फिर दूसरा, हम एक और काम के अंदर बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं। मेरी जिम्मेदारी जो है मैं वो काम ठीक नहीं करता, लेकिन मुझे दूसरे के काम में मुदाखलत करने का बड़ा शौक़ है। बजाय इसके कि मैं अपना ख्याल रखूं कि जो अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली है वो मैं किस तरह से सर अंजाम दे रहा हूँ, मैं दूसरों का ख्याल रखता हूँ। हमारे उस्ताद साहब मुख्तलिफ असातिज़ा की मीटिंग करते तो एक जुमला उनका मुझे बड़ा याद रह गया। वो कहने लगे मेहरबानी कीजिएगा अपनी अपनी क्लास का ख्याल रखिएगा, दूसरों की क्लासों का ख्याल वो उनकी जिम्मेदारी है, उनकी सवाबदीद है जो उस्ताद उस क्लास को पढ़ाते हैं। अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी। मैं आपसे अर्ज करता हूं, अगर हमारे यहाँ मिजाज मुदाखलत का ना होता, हमारे यहाँ अपनी ड्यूटियां अपने हिसाब में अपने दायरा कार में रह के करने का मिजाज होता, बहुत सारे काम सही हो रहे होते। लेकिन जहां हर शख्स को इजाजत है वो हर काम करता है। आप बीमार हो जाए, लोग तीमारदारी करने आएंगे, जितने लोग पता लेने आएंगे सारे एक एक नुस्खा भी बता के जाएंगे, ये खा लें इससे मुझे फ़ायदा हुआ था। हालांकि आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं मैं बीमार हूँ, तो वो पहले आपका ब्लड प्रेशर देखता है, फिर एक कोने में वो लिखता है कि आपको शुगर तो नहीं, फिर आपका वज़न पूछता है, उम्र पूछता है। इस तकाजे की रोशनी में इन सारी चीज़ों को देखकर नुस्खा तैयार करता है। लेकिन वो जो आपके लिए चारों मगज़ बना के लाया उसने कुछ भी नहीं पूछा कि भाई आपको शुगर तो नहीं, ब्लड प्रेशर तो नहीं, ये वाला मर्ज तो नहीं। ले आया है क्योंकि हर बंदे को हकीम बनने का शौक़ है। इसी तरह हर आदमी को दीनी मसला बयान करने का शौक़ है।
اس نے کوئی 4 کتابیں بھی نہیں پڑھی, وہ ضروریات سے بھی آگاہ نہیں, اسے نہیں پتا کہ دین کے مختلف پہلوؤں کا عنوان کیا ہے. کسی استاد کے پاس وہ نہیں بیٹھا, 4 باتیں کہیں سے سن لی ہیں اور 4 چیزیں کہیں سے اس نے دیکھ لی ہیں, تو وہ بہت بڑا جناب دائی بن کے وہ کام کر رہا ہے. تو اپنا کام جو ہے اس کو صحیح کر کے اگر کیا جائے, اگر ٹھیک کر کے کیا جائے اپنے دائرہ کار کے اندر, آپ یقین کریں بندے کو مزہ آتا ہے کام کرنے. حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زبانہ مبارکہ میں مجھے ایک مہم کے لیے بھیجا تھا. تو وہ ماحول کچھ اس طرح کا بنا ہوا تھا کہ شدید انتظار تھا کہ بنا کیا. وہ آج کل کا تو دور تھا نہیں کہ فوراً آپ کسی چیز کو لائیو دیکھ لیں یا واٹس ایپ پہ فوراً آپ کو میسج کر دی, دور سے آنا ہے اور آ کر ہی کسی نے پیغام دینا. تو ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا انتظار تھا جناب عمر کو. فرماتے میں دوپہر کے وقت خبر لے کے مدینہ طیبہ میں آیا. چلچلاتی دھوپ تھی, گرمی کا موسم تھا اور رواج بھی تھا دوپہر کا کھانا کھا کے لوگ آرام کرتے. بعد ظہر میں پہنچا, اکثر دروازوں کے کواڑ میں نے بند دیکھے, تو میں نے کہا کہ عصر کے بعد جناب عمر کو پیغام دوں گا کہ اللہ نے فتح دے دی. فرماتے ہیں کہ بعد عصر میری ملاقات ہوئی تو جناب عمر تو نماز کا سلام پھیرتے ہی پوچھنے لگے, یار اللہ تیرا بھلا کرے, میں تو تھک گیا تیرا انتظار کر کر. کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ نے کامیابی دی. تو فرماتے ہیں میں نے فوراً کہا حضور اللہ کا شکر ہے, اللہ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو کامیابی دی. اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے, انہیں جی اب آ جائے گی, تو میں نے کہا یہ نہیں آئے گی, اس لیے کہ وضو کرنے کے لیے نیرا پانی ہونا شرط نہیں, پاک پانی ہونا شرط ہے. وضو صاف پانی سے ہوتا ہے, اس طرح کے پانیوں سے نہیں ہوتا. بہرحال آمدام برسر مطلب میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر آپ غور فرمائیں گے کہ قانون سے بالا تر اپنے آپ کو نہ سمجھا جائے. ہم سے اگر کبھی کوئی کمزوری ہو جاتی ہے, کسی مقام پر ہم کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں, اس کا اعتراف کر لینا, اس کو مان جانا, اس کو تسلیم کرنا سیکھیں. ہمارے گھروں کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے اس لیے کہ ساس کہتی ہے میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتی, اور اگر لوگ ہمارے یہاں غلطی کا اعتراف کرتے بھی ہیں تو اتنا جارحانہ ہوتا ہے کہ وہ لگتا ہے غلطی نہیں, وہ تو ڈنڈا چل رہا ہے. بہو کہتی ہے اماں کی ساری غلطیاں میں تو کر ہی نہیں سکتی. اپنے آپ کو تسلیم کے کٹہرے میں لائیں, ماننا سیکھیں. اگر کسی جگہ آپ محسوس کرتے ہیں نا کہ یہاں میں بھی بھول گیا تھا تو مان لیں. بڑے بڑے لوگ مان جایا کرتے تھے, بڑے بڑے لوگ تھے جو رجوع کر لیتے تھے. تسلیم کرنے کا, مان لینے کا مزاج بنائیں. آپ کی ضرورت ہے آپ کسی بڑے آدمی کو, طاقتور کو کہہ سکیں کہ تو مان جا, تیرے اندر یہ کمزوری ہے. کوئی مانتا ہے؟ ہم مانتے ہیں. ہاں نہ تو کرو نا. غلطیاں کرتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہیں. پھر میں نا ایک دفعہ اپنے علاقے میں موٹر سائیکل پہ ایک دوست کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا, تو روڈ کے اوپر ہی نا ایک صاحب نے دوسرے کو ٹکر مار دی موٹر سائیکل کی. اب وہ غلط ٹکر ماری ہے اس نے, اس سے غلطی ہو گئی تو ٹکر اس کو لگ گئی, وہ بندہ گر گیا. تو اب وہ گرنے والا اٹھا تو جس نے ٹکر ماری تھی نا وہ اس پہ چڑھائی کر گیا, کہنے لگا کب سے میں ہارن بجا رہا ہوں, کب سے میں اشارے دے رہا ہوں, کب سے لائٹیں دے رہا ہوں, دیکھا نہیں جاتا, چلا نہیں جاتا. اب وہ بندہ گرا بھی تھا, تکلیف بھی ہوئی تھی, اور جس کی غلطی تھی وہ پریشر بھی ڈال رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ رخصت ہو گیا. میں جب تک قریب چلا گیا, چند سیکنڈ لگے, وہ بندہ بیچارہ گرا تھا, اٹھ کے چلا گیا. میں نے قریب جا کے وہ ٹکر مارنے والے سے کہا, میں نے کہا غلطی بھی تیری تھی, میں دیکھ رہا ہوں پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں, اور چڑھائی بھی تو کر گیا. تو یہ تربیت ہے آج کل جو قوموں کی اور نوجوانوں کی ہو رہی ہے. وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتے پیر صاحب تسی بھی تکدے سو پہ. میں نے کہا پیچھے ہی تھا. کہنے لگے گل تو اڈی ٹھیک ہے, غلطی میری سی, پر جی میں نہ چڑھائی کرتا تھے انہیں کر جانی سی. یہ مزاج ہے. یہ ہنسنے والی نہیں تو رونے والی بات ہے. جب قوموں کی تربیت اس طرح کی ہو نا کہ ماننا نہیں, چڑھائی کرنی ہے, غلط بھی ہے تو چڑھائی کرنی ہے, جھوٹے بھی ہیں تو چڑھائی کرنی, دھونس اور دھاندلی کے ساتھ, روب کے ساتھ بات منوانی, پھر قوموں کی تربیت نہیں ہوتی. رسول پاک
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو مزاج دیا ہے، سکون کس چیز میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو پیش کر دے. پتہ ہے کیمرے لگانے سے جرم نہیں ختم ہوتے. اگر کوئی جرم سے آشنا ہو جائے نا، میں نے کرنا نہیں، پھر ختم ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں بات آ جائے تو. گوشت کسی نے آپ کو کھانے کو دیا اور آپ کھا رہے تھے، 2-4 لقمے آپ نے کھائے، بڑا مزہ آیا. پھر کسی نے نا بڑا مزہ آیا، لذیذ لگا آپ کو کھانا، پھر کسی نے کان میں کہہ دیا یہ صدقے کا ہے. میری طرف دیکھو، منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا ہوا؟ مسالے بدل گئے. چلے اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں. کسی نے آپ کے کان میں کہہ دیا کہ یہ تو جانور بیمار تھا یا ذبح ہی نہیں ہوا تھا، حرام کھا رہے ہیں آپ، تو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ نہیں؟ بولے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ذہن بن گیا ہے کہ حرام میرے لیے ٹھیک ہے. پر شرط ہے نا، میرا گوشت ہی حرام ہو تو الٹی نہیں آنی چاہیے. 50 لاکھ بھی حرام آئے تو پھر بھی الٹی آنی چاہیے. ہم نے نا کچھ چیزوں کے لیے اپنا ذہن بنایا ہے کہ حرام کھانا نہیں. تو اگر حرام، وہ ایک دوست ہمارے بات سنانے لگے، کہنے لگے ایک آدمی کو نا ایک مہنگا سا جوتا پڑا ہوا گلی میں مل گیا، پر 1 پاؤں ملا. تو وہ ڈھونڈنے لگ گیا، کس کا ہے کس کا ہے کس کا ہے کس کا ہے، ڈھونڈنے لگ گیا. تھوڑی دیر آگے جا کے نا تو دوسرا پیر بھی مل گیا، پر اس نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا. پھر وہ گھر لے آیا، اب پورا ہو گیا نا. اس طرح کا تقویٰ نہیں. آپ وہ شریعت کے ہر حرام کو حرام سمجھے، شریعت کے ہر حرام کو. وہ ہم نے 2-4 مسئلے اپنی مرضی کے یاد کیے ہوئے. ہر مرد کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ 4 شادیاں جائز ہیں، آتا ہے نا، اور بھی تو بڑا کچھ جائز ہے نا. لیکن اس طرف کیوں نہیں توجہ؟ قرآن مجید کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. کتاب کے بعد حصے کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو. دل میں غلطی کے لیے نفرت پیدا کریں کہ میں نے غلطی نہیں کرنی. اپنی طبیعت کے اندر یہ بات ہو کہ یہ گناہ ہے. اول تو صحابہ سے خطا ہوتی نہیں، معصوم نہیں ہم انہیں کہتے، محفوظ کہتے ہیں. لیکن اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا بھی تھا تو وہ ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے. آپ دیکھیے بخاری میں موجود ہے، قبیلہ غامدیہ کی عورت آئی. یہاں تو لوگ غلطی کرتے ہیں. اچھا چلیں بتائیں، وکیل کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ جو میرے پاس آیا اس کا کیس جھوٹا ہے؟ بولیں کیوں لیتا ہے وہ؟ اللہ آپ کو سمجھ اور مجھے بھی سمجھ دے. اور بھائی جج صاحب کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ میری سنیں جی، تبصرہ بعد میں جی، ابھی کرنٹ ایشو پہ صرف تقریر. تو ہوتا کیا ہے، جب تک آپ اندر سے تسلیم نہیں کر لیتے، بیمار جب تک مانے نہ میں بیمار ہوں تو علاج ہو سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے نا لوگوں کا اس طرح تزکیہ کیا کہ ان کے اندر بات. عزیز دوستو، قرآن مجید کی سورہ توبہ میں سے ایک آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. فرمایا تحقیق تمہیں میں سے تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے. عزیز علیہ ما عنتم. فرمایا یہ محبوب وہ ہے کہ تمہارا مشکل میں پڑنا میرے نبی پاک پر گراں گزرتا ہے. حضور پر بھاری ہوتا ہے تمہارا مشکل میں پڑنا. حریص علیکم، وہ تمہاری بہت بھلائی چاہنے والے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. میرے عزیزو، نبی پاک علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ امت کو کوئی تکلیف پہنچے، امت کسی آزمائش میں آئے، امت کسی تکلیف سے گزرے تو یہ چیز حضور علیہ السلام پر گراں گزرتی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات تکلیف دیتی ہے، اس لیے کہ محبوب حریص علیکم ہے، بہت بھلائی چاہنے والے. بہت سارے لوگ ہماری بھلائی چاہتے ہیں، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے مخلص دوست، ہمارے ماں باپ، سب ہماری بھلائی چاہتے ہیں، لیکن ہماری اتنی بھلائی کوئی نہیں چاہتا جتنی مدینے والے محبوب چاہتے ہیں.
ہمارے سب سے زیادہ خیر خواہ، ہمارا سب سے زیادہ احساس کرنے والے، ہماری تکلیف کو، ہمارے دکھ کو، ہماری پریشانی کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور ہماری تکلیف کو سمجھتے ہیں، اور جس جس چیز کی جس جس مقام پر ہمیں حاجت ہے محبوب وہ چیز ہمیں عطا کرتے ہیں۔ سب سے بڑی تکلیف کسی شخص کے لیے یہ ہوتی ہے کہ وہ ہدایت کے راستے سے دور ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے گمراہی کا پردہ آ جائے، اس کی سوچیں وسوسوں کا شکار ہوں، اس کا مزاج بے یقینی والا ہو، سوچیں ڈگمگاتی ہوں۔ یہ سب سے بڑی کسی شخص کے لیے تکلیف ہوتی ہے۔ جب کسی آدمی کو ہدایت کا نور مل جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ میری امت ہدایت یافتہ ہو جائے، یہ کلمہ پڑھ لیں، ایمان مضبوط ہو جائے، یقین کی دولت انہیں مل جائے۔ اس بات کا بڑی شدت سے محبوب احساس فرماتے۔ آپ کبھی اس باپ سے ملیے گا جس کا بیٹا کسی غلط رستے پہ چل رہا ہو، اس ماں سے ملیے گا جس کا نازوں سے پالا بیٹا خدا نہ خواستہ نافرمانی کر رہا ہو۔ وہ جب آپ کے سامنے اپنا دکھ رکھیں گے، تکلیف رکھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس کرب کا شکار ہیں۔ جب بچے بگڑتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ساری کمائی لٹ گئی۔ ماں باپ جب اولاد کے بگڑ جانے سے اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں تو بتائیے جو ماں باپ سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑی شدت کے ساتھ اس بات کا درد محسوس کرتے تھے کہ لوگ دین کی طرف آ جائیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے ابو جہل نے، اور حضور کے سر انور پر اس نے معاذ اللہ مارا ہے اور زخمی کر دیا ہے، جب انہیں خبر ملی تو وہ گئے اور اسی طرح جا کے ابو جہل کا سر پھوڑا، پھر حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض گزار ہوئے کہ اے میرے پیارے بھتیجے خوش ہو جائیے، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے اور میں نے اس کو اسی طرح سے سزا دی ہے جو دینے کا حق تھا، خوش ہو جائیں آپ۔ تو حضور فرمانے لگے چچا میں اس طرح تو خوش نہیں ہوتا۔ تو محبوب آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ کلمہ پڑھ لیجئے میں خوش ہو جاؤں گا۔ آپ دین کی طرف آئیے، آپ ہدایت کا راستہ اختیار کیجئے، آپ شریعت اسلامیہ کے اصول اور ضابطے اپنا لیجئے، میں خوش ہو جاؤں۔ کوئی شخص اگر گمراہی سے نکل آئے، ہدایت کی طرف آ جائے، یہ اس بندے کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی۔ اللہ کے رسول اس کے لیے بڑی کوشش کرتے، بازاروں میں جاتے، منڈیوں میں جاتے، طائف میں تشریف لے گئے، سرداروں کی ٹولیوں میں جا کر پیغام دین دیتے، حضور کو کسی کے گھر جانا پڑتا تو تشریف لے جاتے، لیکن چاہت یہ تھی کہ لوگ صاحب ایمان ہو جائیں۔ ایک نوجوان لڑکا حضور کی خدمت میں آیا کرتا تھا، محبت کرتا تھا وہ ایک یہودی کا بیٹا، جب بیمار ہو گیا تو نبی پاک تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، وہ خوش ہو گئے، غریب لوگ تھے۔ یہ تو کرم بالائے کرم ہو گیا کہ محبوب آ گئے۔ جب اس بچے کی آنکھوں میں محبوب نے اپنے لیے پیار دیکھا تو پتہ ہے سرکار نے مطالبہ کیا کیا؟ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ جا، مسلمان ہو جا۔ اس لیے کہ کسی شخص کے لیے سب سے اعلیٰ تحفہ، محبت کرنے والے کے لیے حضور یہ سمجھتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے، وہ دین کی طرف آ جائے، وہ راہ سنت کو اختیار کرے، وہ شریعت کا راستہ اختیار کرے، یہ سب سے بڑی چاہت ہے حضور کی۔ اس نوجوان نے کلمہ پڑھ لیا، پہلے اپنے والد کی طرف دیکھا، والد کہنے لگے بیٹا جیسے محبوب فرماتے کر لے، پھر وہ مسلمان ہوا، اور مسلمان ہوا تو روح پرواز کر گئی۔ اب محبوب جب اس کے کمرے سے باہر آئے تو پتہ کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اسے دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ تو ایمان امتی لے آئیں، امتی سچ بولنے لگ جائیں، غلام رزق حلال والے ہو جائیں،
ان کے مزاج، ان کے اخلاق، ان کے رویے، ان کے لہجے ٹھیک ہو جائیں، ان کا طرز زندگی سنور جائے، اخلاقی بلندیوں کی طرف یہ لوگ مائل ہو جائیں، یہ حضور کی سب سے بڑی چاہت، یہ نبی پاک کے سینے کا سب سے بڑا درد ہے۔ حضور چاہتے ہیں کہ لوگ وہ رستہ اختیار کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے لیے نبی پاک بڑی کاوش کرتے، اس کے لیے حضور کوشش کرتے، ہر پہلو پر رہنمائی ارشاد فرماتے۔ جہاں جہاں سے کوئی شخص گمراہی کی طرف بڑھ سکتا ہے ان چیزوں کی نشاندہی کرتے، رزق حلال اور حرام کی چیزوں کے بارے میں بار بار مطلع کرتے۔ خواہش تھی نبی کریم علیہ السلام کی کہ لوگ دین کی طرف آ جائیں۔ جب کوئی بڑی تکلیف دیتا، احد میں بڑی تکلیف دی لوگوں نے، اور طائف میں بڑی تکلیف دی، اور صحابہ نے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو اس موقع پر بھی نبی پاک نے دعا یہ کی کہ یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں اپنا نفع اور نقصان۔ جس طرح کسی بچے کے بارے میں انسان سوچتا ہے اسے خبر نہیں ہے، اسے شعور نہیں ہے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سوچتے، اور درد اپنے سینے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حاضر بارگاہ ہوئے اور بڑے پریشان تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے فضل کیا ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میری والدہ مسلمان نہیں ہے، حضور میں بڑا پریشان ہوں، نظر کرم کر دیں۔ تو محبوب نے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ ان کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دوڑا گھر کی طرف، نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر دی اب کرم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں میں گھر کی طرف دوڑا، جا کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے دروازہ بند تھا۔ میری والدہ کہنے لگی ذرا صبر کر میں غسل کر رہی ہوں۔ فرماتے ہیں اماں غسل کر کے باہر آئی، اور جیسے ہی میرا آمنا سامنا ہوا میری ماں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میرے عزیز، اخلاقیات کا سنور جانا، رویوں کا درست ہو جانا، لب و لہجے کے اندر حسن کا آ جانا، اخلاق کا نکھر جانا، یہ حضور چاہتے ہیں، نبی پاک کا مطالبہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا جیسے جیسے امتی ہدایت کا رستہ اختیار کرتے ہیں، جیسے جیسے اخلاق کا رستہ اختیار کرتے ہیں، جیسے جیسے تقوی کا رستہ اختیار کرتے ہیں، ویسے ویسے نبی پاک راضی ہوتے ہیں، ویسے ویسے حضور علیہ السلام خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا جو حضور کے سینہ نور میں بہت زیادہ درد تھا نا، وہ یہ تھا کہ میری امت پر احکامات آسان ہوں۔ حضور نہیں چاہتے کہ امت پر سختی ہو، آزمائش ہو، آسان احکامات۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اختیار دیا جاتا نا کہ امت کے لیے یہ قبول کر لے یا یہ قبول کر لے، تو حضور وہ چیز قبول کیا کرتے تھے جو امت کے لیے آسان ہو۔ دیکھیں نا، چند دن حضور نے نماز تراویح پڑھائی اور پھر چھوڑ دی، فرمایا مستقل پڑھاتا رہا تو کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اب وہ سنت شہری ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے چھوڑ دی کہ کہیں ایک شخص نے پوچھا، سرکار نے فرمایا حج فرض ہے، اس نے پوچھا ہر سال فرض ہے، کریم خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا ہر سال فرض ہے، حضور خاموش ہو گئے۔ جب اس نے تیسری بار پوچھا تو فرمایا جو میں کہوں کر لیا کرو، اگر میرے منہ سے نکل جاتا ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا، تمہیں تکلیف ہوتی۔ نبی کریم چاہتے ہیں آسان شریعت، آسان، لوگ مشکل میں نہ آئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسانی چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نا وصلی روزے رکھا کرتے تھے، یعنی آج روزہ رکھا، کل پھر رکھ لیا، پرسوں پھر رکھ لیا۔ تو کچھ صحابہ نے بھی چاہا ہم بھی وصلی روزے رکھیں، مسلسل روزے رکھیں، تو بیمار ہو گئے، تکلیف ہو گئی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ انہوں نے بھی اسی طرح روزے رکھے ہیں، تو حضور فرمانے لگے ایکم مثلی، تم میں سے میری طرح کا کون ہے؟ میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے، تم ایک دن روزہ رکھا کرو اور ایک دن چھوڑا کرو۔ پابندی لگائی۔ جب کچھ صحابہ نے عرض کیا تھا کہ ہم ہر روز رات کو نفل پڑھیں گے، ساری رات ہر روز نفلی روزے رکھیں گے، تو نبی کریم نے فرمایا نہ بھائی، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، اور میں تم سب سے بڑھ کر رب سے ڈرتا ہوں،
میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں تو عبادت بھی کرتا ہوں اور کچھ وقت رات کا آرام بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسان شریعت۔ بعض لوگوں کو نا ناراض نہ ہوئیے گا، ان کو نا نیکی کا بخار بھی چڑھ جاتا ہے معاذ اللہ، وہ ذرا ذرا سی باتوں پہ ناپتے تولتے پھرتے ہیں، اس نے یہ کیوں نہیں کیا، اس نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ بیٹھا کیوں نہیں ڈھب سے، کھڑا کیوں نہیں ہوا ڈھب سے، یہ دیکھیں یہ فلاں کام اس نے۔ بعض مستحبات پر بھی اتنا زور دیتے ہیں، اتنا زور دیتے ہیں۔ وہ خدا کے بندو، جب نبی پاک علیہ السلام نے کچھ چیزوں میں گنجائش دی ہے، جب سرکار نے بعض چیزوں میں امت کے لیے آسانی کی ہے، اور یہ حضور کے سینے کا درد ہے، یہ عزیز علیہ ما عنتم کی تفسیر ہے، تو پھر آپ بے جا سختی، بلا وجہ کی سختی، جو سختی شریعت میں نہیں ہے وہ سختی آپ کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلتا۔ بعض لوگ اتنا مشکل دین بیان کرتے ہیں، اتنا مشکل کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرے پاس کی بات ہی نہیں۔ یعنی میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ولی کی شان بھی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بس جی یہ ولی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، تو لوگ سمجھتے ہیں بھئی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کوئی داتا صاحب ہوگا تو یہ کام کرے گا، کوئی خواجہ معین الدین ہی ہوں گے تو یہ کام کریں گے۔ وہ خدا کے بندو، وہی قرآن خواجہ صاحب پڑھتے ہیں، وہی آپ پڑھتے ہیں، وہی داتا صاحب پڑھتے ہیں، وہی آپ پڑھتے ہیں۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، ولی تو قیامت تک ہو سکتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بعض چیزیں اتنی مشکل کر کے بیان کرتے ہیں، اور پھر ہمارے ہاں چونکہ کرامتوں کا بھی ایک سلسلہ چلتا ہے، تو وہ ایسی انوکھی انوکھی کر کے بیان کی جاتی ہیں کہ وہ ماوراء العقل چیزیں چلی جاتی۔ تو شریعت کا وہ خاص حسن جو آسانی والا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، ہر چیز میں رخصت کو تلاش نہ کریں، آپ ہر چیز کو مشکل اپنی طرف سے نہ بنا دیں، لیکن یہ کہ وہ والا دین کا پہلو بیان نہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام جو دین لے کے آئے وہ تو قابل عمل ہے، وہ تو آسان ہے، وہ تو پیار والا ہے، اس کے تو انسان قریب چلا جاتا ہے، وہ تو جاذبیت والا ہے، اس کو تو جیسے جیسے بندہ پڑھتا جاتا ہے اسے لگتا ہے یہ تو پیارا ہی بڑا ہے، یہ تو دین حسین ہی بڑا ہے۔ جیسے جیسے شریعت اسلامیہ کو انسان دیکھتا جاتا ہے، غور کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، علم پاتا ہے، اسے احساس ہوتا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا میٹھا ہے، بڑا قابل عمل ہے۔ ایک امام صاحب نا نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو، یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نماز پڑھاتے تھے، لیکن بہت لمبی نماز پڑھاتے، بہت لمبی۔ اب کچھ بیچارے ایسے لوگ بھی ان کے پیچھے کھڑے ہوتے جو سارا دن اونٹ چراتے رہے، محنت مزدوری کرتے رہے، لیکن بہت لمبی نماز پڑھاتے۔ تو لوگوں نے آ کے شکایت کی، آپ نے بات کو سمجھنا ہے۔ آج تو لوگ طلباء پر پابندی لگا دیتے ہیں نا کہ پورا قرآن مجید پڑھنا، میری دکان پہ قرآن پڑھنے آئے ہو، اصالے ثواب کے لیے پڑھنے آئے ہو تو سارا پڑھ کے اٹھنا۔ تو وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے حضور شکایت عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، ہم مزدور لوگ ہیں اور مزدوری کر کے آتے ہیں، اور یہ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ وجود تھکتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں بلایا، اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ حضور ناراض ہوئے، اور ان لفظوں کے ساتھ ناراض ہوئے، فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے۔ یعنی وہ پڑھا تو نماز ہی رہے تھے نا، سنا تو قرآن ہی رہے تھے نا، لیکن ہمارے ہاں بعض لوگوں نے دین اس طرح بیان کیا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کا درزیادہ بعض مستحبات میں شدت کی ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے۔ تو حضور چاہتے ہیں کہ دین آسان، اس پر لوگ عمل کر سکیں، اگرچہ یہ حضور ہی کا اختیار ہے، آج ہمارا نہیں۔ لیکن آپ کبھی غور کریں نا کہ ایک شخص نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ میں 2 ہی نمازیں پڑھوں گا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں کلمہ پڑھ لوں، اگرچہ اختیار یہ صرف حضور کا ہے، یہ چھٹی آج نہیں کوئی دے سکتا۔ حضور میں 2 ہی پڑھوں گا، تو میرے کریم فرمانے لگے تو 2 ہی پڑھنا، کلمہ تو پڑھنا، آ تو صحیح نا، قبول تو کرنا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے یہ جس نے کہا تھا نا 2 پڑھوں گا، پھر بعد میں یہ تہجد بھی پڑھا کرتا تھا، لیکن اس کو آنے تو دینا، اس کو پہنچنے تو دینا، قریب تو آنے دے۔ لیکن مزاجوں کی شدت، وہ بعض اوقات لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں پیر صاحب وہ تسی فلانے مریض نو کہو نا ٹھیک ہو جائے فٹافٹ، یہ بھی کرے وہ بھی کرے، سب ہو سکتا ہے۔
آتے ہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ میری طرح کی بہت بڑی پگڑی رکھ لیں، جبہ پہن لیں، سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دھیرے دھیرے آئے گا نا تو ذرا سوچ سمجھ کے آئے گا اور پکا ہو کے آئے گا۔ کئی دفعہ یکدم آتے ہیں تو جتنی زور سے گیند دیوار کو لگتی ہے پھر اتنی زور سے واپس لوٹ جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آسانی دی جائے۔ آپ دیکھیے نا، شدید بھوک لگی ہو نا اور ادھر جماعت کھڑی ہے تو شریعت کہتی ہے پہلے روٹی کھا لے پھر نماز پڑھنا، تاکہ دل جمی سے تو پڑھ سکے نا۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعض اعمال بڑے پسندیدہ ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں میرا دل بڑا کرتا ہے پر تمہیں تکلیف ہوگی، میں تم پر پابندی نہیں لگاتا۔ حضور فرماتے ہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دینے کو دل چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز دیر تک مؤخر کرنے کا لوگوں سے کہوں کہ رات کے آخری حصے میں جا کے پڑھے، لیکن لوگوں کو دقت ہوگی، میں یہ نہیں کرتا۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام آسان دین دیتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے اپنی نئی نوجوان نسل کو دین کی تعبیر اس طرح کی بتائیں کہ ان کا عمل کرنے کو دل کرے، قریب آنے کو دل کرے۔ آپ شریعت اسلامیہ کا کوئی ایسا زاویہ بیان نہ کریں جس سے لوگ سمجھے کہ نہیں یہ تو 1400 سال پہلے معاذ اللہ شاید عمل ہو سکتا تھا اور آج عمل نہیں ہو سکتا۔ تیسرا پہلو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں نا لوگوں کا غم، دنیاوی غم بھی ہے، ایمان اور ہدایت کا غم بھی حضور نے پالا ہے، شریعت آسان ہو یہ بھی نبی پاک کا غم ہے سینے کا، اور یہ بھی حضور کا غم ہے کہ لوگوں کے دنیاوی مسائل بھی ٹھیک ہوں۔ یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھ لیجئے گا بات کو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام معاملات کے اندر بھی، عام معاملات میں دیکھیے، حضور لوگوں کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ لے کے آئے تو حضور سے بڑھ کر کوئی توکل کا سبق دینے والا نہیں ہے، اور صحابہ سے بڑھ کر کوئی صابر بھی نہیں، توکل کرنے والا بھی نہیں، لیکن جب لوگوں کو حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ لے کے آئے تو سب سے پہلے ان کی رہائش کا بندوبست کیا، مہاجرین سے کہا انہیں بھائی بھائی بناؤ، ان کی رہائش، ان کی خوراک، ان کے کاروبار، ان کی ساری چیزوں کا نبی پاک نے خیال رکھا، توجہ فرمائی، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے انہیں تبلیغ پر یا جہاد کی طرف متوجہ کیا جب تک لوگ گھر سے ہی سکھی نہ ہو، جب تک ان کے دنیاوی مسائل ہی حل نہ ہو۔ آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ کوئی دین کے کام میں پوری دلچسپی لے پائیں گے؟ میرے عزیز، نبی پاک علیہ السلام کے سینے میں یہ دکھ رہتا، یعنی حضرت ربیعہ بن کعب نبی پاک کو وضو کراتے، خدمت کرتے، ڈیوٹی کرتے، تو وہ صرف وضو کراتے تھے، تو یہ نہیں فرمایا کہ چلو کراتا ہے تو کراتا رہے، آج کل جو رواج ہے۔ حضور نے ان سے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ ایک شخص صرف اتنی ڈیوٹی کرتا ہے کہ وضو کراتا ہے، تو حضور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کا گھر بسنا چاہیے، اس کی زندگی کے سارے معاملات بہتر ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی بڑا قبیلہ، نہ کوئی رنگ، نہ کوئی روپ، ہمیں کون رشتہ دے گا؟ فرماتے محبوب مسکرا دیے۔ اگلے دن پھر حضور نے پوچھا شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے پھر عرض کی حضور نہ تو کوئی رنگ روپ ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی اونچا قبیلہ ہے، کون رشتہ دے گا؟ تیسرے دن پھر کریم نے فرمایا، تو میرے دل میں خیال آیا جب حضور جو فرماتے ہیں، جب نبی پاک فرماتے ہیں تو جو حضور کہہ دیں سانو قید سجن دا گہڑا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اگر حضور فرماتے ہیں تو ختم ہے معاملہ۔ میں نے عرض کی حضور کرا دے، یہاں تک نبی پاک بندوبست فرماتے میرا رشتہ بھی حضور نے طے کروایا، اور ایک صحابی سے فرمایا اس کو کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا بندوبست کر کے دو، اس نے حق مہر دینا ہے، اور ایک صحابی سے فرمایا تم خرچ کرو تو اس نے ولیمہ کرنا۔ فرماتے ہیں میرے سارے انتظام ہی مجھے مدینے والے محبوب نے کرا کے دی۔ حضور دنیاوی مسائل کا بھی خیال کرتے میرے بھائی، ایک دوسرے کے دنیاوی چیزوں کا بھی خیال کریں، لوگوں کے معاشی مسائل کا بھی خیال کریں، دکھوں کا بھی خیال کریں۔ دیکھیں کس قدر نورانی طریقے سے آپ بیٹھے اور کہاں تک آپ کا اجتماع ہے، یہ نورانی اور پروکار مجمع۔ اگر ہم آج نیت کر لینا کہ ایک ایک بندہ ایک ایک بندے کا خیال رکھے گا،